السلام علیکم، نعمان شیخ بات کر رہا ہوں جی۔ چند ایک گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے وہ جمہوریت کے اندر ایک آمریت ہے، سامریت ہے اور ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جو پس پشت ایک اصل میں امریت ہے اور ان کے کنٹرول میں سارا سسٹم چل رہا ہے۔ ساری حالیہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر بدنام کرپٹ لوگ، کمیشن خور، دھاندلی کے کیسز میں مطلوبہ لوگ، انہوں نے ملک پہ دوبارہ مسلط ہونے کی جو کوشش کی ہے اور ہونا چاہ رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ دو ہی خاندان ہیں، زرداری خاندان ہے اور شریف خاندان ہے، جو پچھلے 40 سال سے میرے خیال میں ملک پہ مسلط ہیں اور انہوں نے ہی جیتنا ہے ہر الیکشن میں۔ تو پھر میرے خیال میں یہ جمہوری نظام نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کس کو چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے اور رزلٹ کیا نکل رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اور کس قدر دھاندلی ہوئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کیا نکلا ہے کہ عام آدمی جو ہے نا وہ اس کی کوئی نہ ویلیو ہے، نہ اس کی کوئی ووٹ کی عزت ہے اور نہ اس کا کوئی مقام ہے، بدلے میں جو ہے وہ پس رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا میرے خیال میں اور اس جو سسٹم ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ دور رس ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ دھاندلی زدہ سسٹم کے تحت ہمارے معاشرے کی کیا حالت بنی ہے، ہمارے اداروں کی کیا پوزیشن ہے اس ٹائم پہ کہ یہاں پہ جو ہے کرپشن اور دھاندلی اور رشوت اور جو ہے سفارش اور ملک میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اداروں میں اور ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکی ہیں۔ اور ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اور اس ملک میں جو سیاسی سسٹم ہے، سماجی سسٹم ہے، معاشرتی سسٹم ہے اس کو چینج کریں اور ناقص اور کرپٹ لوگوں کا محاصرہ کریں اور ان کی نشاندہی کریں۔ اگر اس طرح ہم نے نہ کیا تو پھر یقیناً جو آنے والا وقت ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا اور عام آدمی کا پہلے سے ہی جینا جو ناممکن ان لوگوں نے بنا دیا ہے مزید، اور جو ہے نا مڈل کلاس طبقہ وہ مزید پس جائے گا۔ تو اس کے لیے چند ایک گزارشات ہیں میرے جو دماغ میں ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں کہ جہاں بھی آپ کوئی کرپٹ بندہ نظر آئے، کوئی افسر ہو، کوئی ملازم ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، ناجائز منافع خور ہو، تو اس کا جو ہے نا فوراً نشاندہی کریں۔ جیسا بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اس کی نشاندہی کریں اور اس کی ویڈیو بنائیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، افسران بالا تک پہنچائیں اور اپنا جو ہے نا وہ جو فرض ہے اس کو ادا کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جو اہم گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہاں پہ ہم جو ہے نا اخلاقی طور پہ بہت پیچھے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جھوٹ، فراڈ، بددیانتی، بد زبانی، رشوت، ان چیزوں کو نا بہت غلط سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ جو ہے نا اس کو ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھاک بندہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کرپشن کرتا ہے، رشوت لے رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ان چیزوں کو معاملات میں، لین دین میں، تو ان چیزوں کو نہ صرف ہم نے اپنے ذات کے اندر ختم کرنا ہے، ایسی غلط جو ہمارے معاشرے میں چیزیں رائج ہوگی،
بلکہ جو ہے نا اپنی جو نئی نسل ہے اس تک بھی اس بات کو پہنچانا ہے۔ اور جو تیسری اہم چیز ہے کہ ہمارے اندر جو فرقہ واریت پھیل چکی ہے ہر لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے ہو جائے ہو، اگر لسانی لحاظ سے ہو، اور کیا نام ہے اس کا، خاندانی لحاظ سے ہو، جیسے بھی ہو، وہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ ایک بیماری کی طرح پھیلتی جا رہی ہے کہ ہر بندہ ہر لحاظ سے ایک فرقے میں بٹا ہوا ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر جو ہے نا معاشرے میں اجتماعیت نہیں آئے گی، ایک دوسرے کا حقوق کا خیال نہیں ہوگا، اور یقیناً ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا، پاکستانی ایک جو قوم ہے نا، یہ ایک جذباتی سی قوم ہے، اور ان لوگوں سے فائدہ اٹھایا ہے، سیاسی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، مولوی حضرات نے فائدہ اٹھایا، ان کے جذبات کو جو ہے نا وہ تیز کر کے جو ہے نا ان سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور سیاستدانوں نے لسانی حساب سے، مذہبی لحاظ سے اس قوم کو بہت نقصان پہنچایا۔ آپ پوزیشن دیکھ لیں اپنے آس پاس کے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، اور اپنی حالت دیکھیں تو یقیناً ہم بہت پیچھے ہیں باقی اقوام سے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، اور اجتماعی سوچ ہو کہ میری جو فائدہ ہے اس سے زیادہ جو فائدہ مجھے عزیز ہے وہ ملک کا فائدہ عزیز ہے۔ آپ دیکھ لیں ترقی یافتہ ممالک، جن قوموں نے ترقی کی ہے، تو ان کو جو ہے نا اپنے فائدے سے زیادہ عزیز ملک کا فائدہ ہے۔ تو یقیناً ہمارے اندر اجتماعیت آئے گی، اور ہم ایسے افراد کا بائیکاٹ کریں گے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا فرقہ واریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، سیاسی، معاشرتی لحاظ سے وہ ہمارے معاشرے کو جو ہے نا حصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم پازیٹیو لوگوں کا انتخاب کریں اور نیگیٹو لوگوں سے ہم بچیں، تو یقیناً پھر ہمارے ملک میں ترقی بھی ہوگی، اور اس کا کوئی ہمیں فوائد بھی نظر آئیں گے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسا ہماری 40 سالہ 50 سالہ سیاست ہے، اس میں تو یقیناً شریف آدمی جو ہے نا وہ سیاست اور سیاسی معاملات سے جو ہے نا کوسوں دور رہتا ہے۔ تو ہم ایسے پازیٹیو لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو پازیٹیو بھی ہوں اور سیاسی لحاظ سے سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں، تو ہم ایسی جو اپنی لیڈرشپ ہے اس کو آگے لے کے آئیں، تاکہ ہمارے سیاسی مسائل کا بھی حل نکلے، اور مثبت لوگ جو ہے نا وہ سیاست میں سامنے آئیں۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ ہماری جو مذہبی حلقہ ہے اس نے جو ہے نا ایک خاص لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ سیاست اور دین کو جو ہے نا الگ جلد ہے دو چیز، حالانکہ یہ دین جو ہے نا سیاست دین کا حصہ ہے، اور جب تک سیاسی معاملات بہتر نہیں ہوں گے، ملک حالات بہتر نہیں ہوں گے، تو یقیناً دینی معاملات میں بھی آپ مسائل کا دوچار ہوں گے۔ اور میری کچھ چند یہ گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو بہت زیادہ میری یہ بات کوئی بندہ اس کو برا نہ محسوس کرے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا چند ایک باتیں کچھ اوپر سے ہی چلی آ رہی ہیں جی کہ بھائی جو آپ کا مقدر ہے اور جو نصیب ہے، اور بس جو کچھ ملے لکھا ہے مقدر میں وہی ملنا ہے، چاہے آپ سوئے ہوں چاہے بیٹھے ہوں، جو بھی ہے، جس طرح موت اٹل ہے اس طرح باقی بھی۔ تو میرے خیال میں اس پہ بہت زیادہ جو یقین ہے اگر اس بات پہ ایک بندہ، تو میرے خیال میں جو میری رائے کے مطابق، تو اگر سب کچھ لکھا ہے تو پھر تو اس کو پھر ہلنے جلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، لیکن اس کے لیے محنت، کوشش کرنا، گھر سے نکلنا اور اس کو ڈھونڈنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ سست قومیں اور سست افراد جو ہے نا ہمیشہ غربت کا شکار ہوتے آئے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے پاکستانیوں کی مثال ہے، پاکستان کی مثال ہے، اور بہت سارے ایسے آپ تاریخ انسانیت اٹھا کے اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا